نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن الجوزی اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے ان کی صحبت سے اپنی پناہ میں رکھ جو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کائنات کا سارا نظام پابندی وقت کے ساتھ چل رہا ہے۔ زمین اور آسمان اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اکثر ہم سنتے ہیں سورج اتنے بجے طلوع ہوگا اور اتنے بجے غروب ہوگا۔ عبادات کو دیکھ لیجئے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ روزے سحری اتنے بج کر اتنے منٹ پر اور افطار اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہوگی۔ میدان عرفات میں جو زوال آفتاب سے مغرب تک رہا اس کا حج ہو گیا۔ مغرب کا وقت ہوتے ہی میدان عرفات کو چھوڑ دیں۔ پابندی وقت جب سے دنیا بنی ہے اور دنیا نے بہت ترقی کی، لیکن آج تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہ ہو سکا کہ جو وقت کو لگام لگا سکے، وقت کو روک سکے، وقت کو اسٹور کر سکے۔ دنیا کی ساری دولت بھی دے دیں اور وقت کو پلٹ کر لانا چاہیں تو یہ اتنی قیمتی ہے کہ ساری دولت دینے کے بعد بھی گزرا ہوا لمحہ لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ یہ زمین اور آسمان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات نہیں بنایا، یہ فرشتے، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ، یہ سب انسانوں کی خدمت پر مامور ہیں، لیکن یہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں۔ لیکن جسے اشرف المخلوقات بنایا وہ وقت کی پابندی سے، وقت کی گرفت سے اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھتا ہے۔ کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں، کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں۔ ایک کام کرنے کے بعد دوسرے کام کے لیے ابھی تھوڑا سا آرام کر لوں، پھر آگے سوچوں گی کیا کرنا ہے۔ چھٹی والے دن کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی تو دن ملتا ہے، ظاہر سونا تو بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ نوجوان نسل جس پر قوموں کو ناز ہوتا ہے، یہ نوجوان کرکٹ کے میچ کے لیے گھنٹوں، نوجوان تو کیا ہمارے تو بوڑھے بھی گھنٹوں اسکرین کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں گئے؟ ذرا چکر لگانے گئے تھے، کہاں گئے؟ ذرا دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے گئے تھے۔ ہمارا وقت جو اس سے پوچھے کہ برف بیچنے والا جب اس کی برف نہیں بک رہی تھی تو شور مچانے لگا، رحم کرو میرا سرمایہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگوں رحم کرو میرا سرمایہ پگھل رہا ہے، میری زندگی اس برف کی مانند پگھل رہی ہے، لیکن مجھے تو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ قیمتی وقت اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ اے لوگوں حساب کا وقت قریب آ لگا ہے اور تم ہو کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ ہماری سرگرمیاں صبح سے شام کی کون سے ایسے کام ہیں کہ جس کو ہم اللہ کے ہاں پیش کر سکیں؟
آپ دیکھیں ہارون رشید نے ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آیا، کرتب دکھانے والا یا اپنی مہارت کا اظہار کرنے والا، اور کہا کہ مجھے موقع دیا جائے اور میں آپ کو ایسا دکھاؤں گا کہ جو آج تک کسی نے ایسا کارنامہ نہیں کیا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے کرو۔ اس نے ایک سوئی زمین میں گاڑی، اور اس کے بعد اس نے ہارون رشید سے کہا کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں جب یہ مکمل کر لوں تو آپ مجھے 10 درہم دیجیے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اس سوئی کے ناکے سے 10 سوئیاں دور سے گزاری اور کوئی بھی نشانہ خطا نہ ہوا۔ سب حیران ہو گئے۔ جب ختم ہوا تو ہارون رشید نے کہا کہ اسے 10 درہم دیے جائیں اور 10 کوڑے بھی مارے جائیں۔ درباری حیران ہو گئے کہ 10 کوڑے کیوں؟ کہا 10 درہم تو اس لیے کہ اس نے یہ اپنی مہارت کا اظہار کیا، لیکن 10 کوڑے اس لیے لگائے جائیں کہ جو اس نے کام کیا، جو اس نے محنت کی، جو اس نے صلاحیتیں لگائی، اس سے اس کو نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہوا اور نہ دنیا ہی میں کوئی تجارت ایسی کیا جو اس کو فائدہ پہنچا سکے۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ اس طالب علم سے پوچھیں کہ جب اگزام دینے جاتا ہے تو ایک ایک منٹ کو کیسے کیلکولیٹ کرتا ہے۔ 5 منٹ میں یہ سوال کر لوں گا، 3 منٹ میں وہ سوال حل کر لوں گا، اور آخری کے 5 منٹ تو اس لیے رکھوں گا کہ میں پورے اپنی کاپی پر ایک نظر ڈال سکوں۔ ہم سب ایک امتحان گاہ میں ہیں، بلکہ اس امتحان گاہ میں تو وہ بچہ جو کچھ پڑھ کر بھی نہیں آتا، لیکن وہ بھی منتظر ہوتا ہے کہ انویجیلیٹر کی نظر ادھر سے ادھر ہو تو وہ بھی اس کاپی میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھ دے۔ ہماری تیاریاں اسکرین کے آگے بیٹھنا، ایسے ایسے کھیل، ایسے ایسے ٹی وی پر نظارے دیکھنا، اور صرف دیکھنا ہی نہیں، گھنٹوں دیکھنا، اور اس کے بعد گھنٹوں اس پر بغیر کسی علم کے تبصرے کرنا، کسی کو فون کرنا، اور سناؤ کیا حال ہے، اور سناؤ کیا حال ہے، اور کیا ہو رہا ہے، خیریت پوچھی، فون ختم کریں، اور سناؤ اور سناؤ۔ یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہونا۔ بازار جاتے ہیں، ایک وقت میں ہم بہت کچھ خرید کر لا سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کے لیے ارے میں تو بھول گئی تھی، پھر جائیں، پھر دوبارہ آئیں، پھر جائیں۔ اسلام کا تو حسن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لا یعنی کاموں سے، لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تو اسلام کا حسن ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب اپنے سے اوپر والے جنتی کو دیکھے گا تو وہ افسوس کرے گا کہ کاش میں نے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا ہوتا تو میں ایک درجہ اور جنت میں آگے بڑھ جاتا۔ جب سانسیں اکھڑ رہی ہوں گی، جب موت قریب آ گئی ہوگی، تو کہا جائے گا ایک لمحہ مجھے دے دیا جائے تاکہ میں جو وقت ضائع کر چکا اب ایسا نہ کروں گا۔ لیکن جو وقت گزر جاتا ہے وہ وقت تو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ یہ وقت جو ہر لمحے ہمیں پکارتا ہے کہ جو بھی خیر کا کام کرنا ہے اس لمحے میں کر لو، تاکہ یہ وقت تمہارے حق میں گواہی دے دے، کیونکہ وقت جو اتنا قیمتی ہے کہ جس کی کوئی قیمت دینے کے بعد بھی نہیں آئے گا، اس وقت کو ہم کتنا ضائع کرتے ہیں۔ یہ وقت جو ہمارے لیے اللہ نے سب سے بڑی نعمت رکھی ہے، اور پھر
ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ تم سے قبر میں یہ اور یہ سوال ہوں گے۔ کوئی شخص اس وقت تک قدم نہ ہلا سکے گا جب تک وہ 4 باتوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ ہم اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت نہیں جانتے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت نہیں جانتے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت نہیں جانتے، اور اپنے مال و دولت کو اپنے غربت سے پہلے غنیمت نہیں جانتے کہ یہی ساری دولت ہیں کہ اگر ان تمام نعمتوں کا وقت پر صحیح استعمال ہو جائے تو پھر جنت ہماری منتظر ہے۔ یہ وقت جب چلا جائے گا اور ہم قبر میں پہنچ جائیں گے اور حسرت کریں گے، لیکن اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت کو غنیمت جانیں، آج کا کام کبھی کل پر نہ ڈالیں، اور ماضی پر غم کرنے کے لیے اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے، مستقبل پر بھروسہ کرنے کی بجائے آج اور اسی لمحے سے اپنے وقت کو غنیمت جانیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ فضاؤں میں ہوں، سمندر کی لہروں میں ہوں، ڈاکٹروں کے حصار میں ہوں، لیکن فرشتہ جو اللہ نے وقت اس کو بتا دیا، وہ اس وقت اس کی روح لے کر چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پابندی وقت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا۔ گویا پابندی وقت اگر نہ کی تو کائنات میں ہلچل مچتی ہے، اسی طرح ہمارے وجود میں ہلچل مچ جاتی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ وقت کی قدر کرنا سیکھیں تاکہ یہ وقت ہمارے حق میں گواہی دینے والا بن جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔